السلام علیکم ناظرین، ابو بکر کشموری ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے ایک نئے اور منفرد سبق کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو تمام افعال کے مثبت مجہول بنانے کا طریقہ اور منفی بنانے کا طریقہ بتایا تھا۔ آج فعل ماضی مطلق کی چاروں قسمیں، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، منفی معروف، مثبت مجہول اور منفی مجہول کی گردان یعنی اس کے 6 کے 6 صیغے آپ حضرات کو ترجمے کے ساتھ بتائیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم زدن مصدر سے آپ حضرات کو ماضی کی یہ چاروں قسمیں بنانا، چاروں قسموں کے صیغے ترجمے کے ساتھ بتائیں گے۔ مثبت معروف، صیغہ واحد غائب زدن، جمع غائب زدند، واحد حاضر زدی، زدید، زدم، زدم۔ یہ بحث لکھی ہوئی اور یہ 6 کے 6 صیغے ہیں اس کے، یعنی یہ مثبت معروف کے صیغے، یہ ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق منفی معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول اور ماضی مطلق منفی مجہول۔ یہ 6 کے 6 صیغے، اب ہم ہر صیغے کی ادائیگی، اس کا تلفظ اور اس کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ حضرات نے یہ یاد کرنے ہیں۔ زدن کا مطلب ہے مارنا۔ زد مارا اس ایک نے، ٹھیک، غائب۔ زدن انہوں نے مارا۔ زدی تو نے مارا ایک نے۔ زدید تم سب نے مارا، تم کئی نے مارا، جمع حاضر۔ زدم میں نے مارا اور زدیم ہم نے مارا۔ منفی معروف، فعل ماضی مطلق منفی معروف۔ نزد، نزد اس نے نہیں مارا، اس کو نز نہیں پڑھیے گا جو اردو میں کہتے ہیں نا، نزد فلاں نزدیک والا، نہیں، نزد اس نے نہیں مارا۔ نزدند انہوں نے نہیں مارا۔ نزدی تم نے، تو نے، معذرت، تو نے نہیں مارا۔ نزدید تم نے نہیں مارا۔ نزدم میں نے نہیں مارا۔ نزدیم ہم نے نہیں مارا۔ ماضی مطلق مثبت مجہول زدہ شد، زدہ شد وہ مارا گیا یا اسے مارا گیا۔ زدہ شد وہ مارا گیا یا اسے مارا گیا۔ زدہ شدند وہ مارے گئے یا ان کو مارا گیا۔ زدہ شدی تم مارے گئے یا تو مارا گیا یا تجھے مارا گیا۔ زدہ شدید تم مارے گئے یا تم لوگوں کو مارا گیا۔ زدہ شدم مجھے مارا گیا یا میں مارا گیا۔ زدہ شدیم ہم مارے گئے یا ہمیں مارا گیا۔ منفی مجہول، فعل ماضی مطلق منفی مجہول۔ زدہ نشد، زدہ نشد اسے نہیں مارا گیا یا وہ نہیں مارا گیا۔ زدہ نشدند ان کو نہیں مارا گیا یا وہ نہیں مارے گئے۔ زدہ نشدی تجھے نہیں مارا گیا یا تو نہیں مارا گیا۔ زدہ نشدید تم کو نہیں مارا گیا یا تم نہیں مارے گئے۔ زدہ نشدم مجھے نہیں مارا گیا یا میں نہیں مارا گیا۔ زدہ نشدیم ہمیں نہیں مارا گیا یا ہم نہیں مارے گئے۔ تو فعل ماضی مطلق کی چاروں قسمیں اور ان کے 6 صیغے ہم نے آپ کو ترجمے کے ساتھ بتائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ سمجھنے میں اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ سمجھا تو ہم نے آپ کو گزشتہ اسباق میں دیا ہے، بس اس میں آپ کو ترجمہ بتانا تھا اور سارے صیغے ایک ہی ترتیب میں آ جائے۔ اور وہ جو ہم نے گزشتہ جب مجہول بنا رہے تھے اور منفی بنا رہے تھے، ایک ایک صیغہ تھا، یہاں پہ پورے صیغے آ گئے، تمام کے تمام صیغے آ گئے الحمدللہ۔ تو اچھا، کرنے کا کام کیا ہے؟ اب آپ حضرات نے پروردن مصدر سے
پروردن مصدر، پروردن کا مطلب ہے پالنا، پروردگار بھی کہتے ہیں نا اے میرے پروردگار، وہ بھی اس پروردن مصدر سے نکلا ہے، وہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ اب یہ پروردگار کس طرح بنا ہے یہ تو ہم اس کی بحث آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر، تو آپ پروردن مصدر سے یہ ماضی مطلق کے یہ چاروں قسموں کی گردانیں آپ نے لکھنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ترجمہ بھی کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں۔ آپ لکھ کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں چیک کرانے کے لیے بھیج بھی سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ماضی قریب کی یہ چاروں قسمیں اور ان کے صیغے ترجمے کے ساتھ اسی طرح چارٹ کی صورت میں آپ حضرات کو ہم لکھ کے سمجھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔